العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. طلبہ عزیز، آج ہم نیا باب فی الاقتصاد فی الطاعۃ شروع کر رہے ہیں. باب فی الاقتصاد فی الطاعہ، اطاعت میں میانہ روی اختیار کرنے کا بیان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. ارشاد خداوندی ہے، طٰہ، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. آیت کریمہ کی مختصر تشریح سماعت کریں. طٰہ اس لفظ کی تفسیر میں علماء مفسرین رحمہم اللہ کے متعدد اقوال ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، طٰہ یا رجل کے معنی میں ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ طٰہ یا حبیبی کے معنی میں ہیں، مگر اکثر مفسرین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ متشابہات میں سے ہے. جیسا کہ ہم نے کہا، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، کہ اللہ ہی اس کلمے کی مراد کو جانتے ہیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، علامہ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابتدائے نزول قرآن کے وقت صحابہ رضی اللہ عنہم اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد میں کھڑے رہتے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک پر ورم آ جاتا تھا، جس کو ہم سوج جانا کہتے ہیں. اور دوسری طرف دن میں لوگوں کی منتیں کرتے، لوگوں کو سمجھاتے کہ وہ اسلام قبول کر لیں. اس آیت میں دونوں مشقتوں سے بچانے کے لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ نہیں کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بن گیا تھا کہ شروع رات میں آرام فرماتے اور پھر آخر شب میں بیدار ہو کر تہجد ادا فرماتے تھے. وقال تعالی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. ارشاد خداوندی ہے، خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور وہ سختی نہیں چاہتا.
آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے، پہلے سے روزے کا ذکر چل رہا ہے تو فرمایا گیا کہ روزے میں کوئی مریض ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے یا مسافر ہو جائے تو اب بعد میں روزے کی قضا کر سکتا ہے یا فدیہ دے دے۔ شریعت نے آسانی کر دی، یہ نہیں کہ ہر حال میں ہی روزہ رکھو، جبکہ شریعت نے آسانیاں کر دیں کہ اگر مجبوری ہو تو اس وقت نہ رکھو۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ رمضان میں جنگ پر گئے۔ پہلی مرتبہ جنگ بدر اور آخری مرتبہ فتح مکہ۔ ان دونوں موقعوں پر ہم نے روزے چھوڑے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا، انہ یوم قتال فافطروا، انہ یوم قتال فافطروا او فافطروا، آج جنگ کا دن ہے، روزہ افطار کر لو۔ دوسری روایت میں آتا ہے، انکم قد دنوتم من عدوکم فافطروا هو اقوی لکم، یعنی تمہیں دشمن سے مقابلہ درپیش ہے، روزے چھوڑ دو تاکہ تمہیں لڑنے کی قوت حاصل ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ کا مقصد قرآن کریم کی ان آیات کو پیش کرنے سے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام میں ہر طرح کی آسانی اور سہولت رکھی ہے اور تخفیف کا اعلان کیا ہے، تو تم اپنے آپ کو ساری رات عبادت گزاری کا اور 12 مہینے روزے رکھنے کا عہد کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالتے ہو؟ اندیشہ ہے کہ یہ ناشکری میں شمار ہو اور تم بجائے اجر و ثواب کے کفران نعمت کی سزا کے مستحق بن جاؤ۔ لہذا خدا پرستی اور عبادت گزاری میں میانہ روی اور اعتدال کو اختیار کرو۔ علاوہ ازیں رات دن اس طرح عبادت میں بے تحاشا منہمک ہونے کی وجہ سے بہت سے ایسے خداوندی احکام جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے عائد کیے ہیں، مثلاً حلال روزی کمانا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا، اولاد کی پرورش کرنا اور اہل و عیال کی خدا اور رسول کے فرمانے کے مطابق تربیت کرنا، علم دین حاصل کرانا، اسی طرح وہ تمام حقوق العباد جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے عائد کیے ہیں وہ سب ترک ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن شب و روز کی
اس عبادت کے اجر و ثواب اور گناہوں کی مغفرت کے بجائے ان تمام احکام الہیہ کے ترک کرنے کے مجرم بنو گے. خصوصاً حقوق العباد، کہ ان حقوق کو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہ فرمائیں گے. اس لیے اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے تمام احکام، مامورات و منہیات پر عمل ہو ہی نہیں سکتا. اس باب کی پہلی حدیث کہ ہم عبارت خوانی کر رہے ہیں. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیها وعندها امرأة وعندها امرأة، عفوا نصب نہیں ہے بلکہ رفع ہے، وعندها امرأة. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی. قال، آپ نے دریافت کیا، من هذه، یہ کون ہے؟ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، هذه فلانة تذکر من صلاتها، یہ فلاں عورت ہے، اس کے متعلق مشہور ہے کہ ساری رات نماز پڑھتی ہے. قال، مہ، آپ نے فرمایا باز آؤ، یعنی چھوڑو یہ بات. علیکم بما تطیقون، تم پر لازم ہے کہ تم اتنی عبادت کرو جتنی طاقت ہے، یعنی جتنی برداشت کر سکو. فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، اس لیے کہ خدا کی قسم اللہ نہیں اکتائیں گا، تم ہی اکتا جاؤ گے. وکان احب الدین الیہ ما داوم صاحبہ علیہ، اللہ تعالیٰ کو وہی دین عبادت پسند ہے جس پر عبادت کرنے والا ہمیشہ قائم رہ سکے. حدیث پاک کی ہم تشریح کریں گے، لیکن اختصار کے ساتھ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اپنے الفاظ میں اس حدیث پاک کی تشریح فرمائی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں جو ملال کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ ملال یعنی اکتا جانا، اکتاہٹ، یہ ایک نقص اور کمزوری ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہیں. تو بتلانا چاہتے ہیں کہ ملال کا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف
اس کے نتیجے یعنی ترک کے اعتبار سے منسوب کیا گیا ہے. یعنی ملال کا نتیجہ ہے ترک، تو یہاں ملال مراد نہیں ہے بلکہ ترک یعنی چھوڑنا مراد ہے. یا مشابہت، وہ مشاکلت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. جیسے قرآن کریم میں ہے وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ، اس کو مشاکلت کہتے ہیں، مشابہت کہتے ہیں. ورنہ تو اللہ تعالیٰ ملال کے حقیقی معنی کے اعتبار سے ملال یا کسل سے بالکل پاک ہیں. یہی دو توجیہ ہیں ان تمام الفاظ کے بارے میں کی جاتی ہیں جو حدوث و تغیر پر دلالت کرتے ہیں اور انفعالی صفات پر. مثلا ان اللہ لا یستحی، کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف حیا کی نسبت حیا کے نتیجے یعنی ترک کے اعتبار سے کی گئی ہے. اور لا یستحی کے معنی ہے لا یترک. اسی طرح اس حدیث میں لا یملو کے معنی ہے لا یقطع. بہرحال حدیث پاک کی تشریح یہ ہے کہ انسان خصوصاً جوانی میں عبادت گزاری اور پرہیزگاری کے فضائل اور عظیم اجر و ثواب کے تذکرے واعظوں سے سن کر یا کتابوں میں پڑھ کر اپنی موجودہ قوت و فرصت اور آئندہ جسمانی طاقت کے انحطاط اور مصروفیت کے فرق کو نظر انداز کر کے نفل عبادات، صوم و صلاۃ اور نفلی صدقات کے شوق میں رات بھر جاگنا اور نمازیں پڑھنا اور مسلسل روزے رکھنا، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی قوت برداشت سے بہت زیادہ کام کرنے لگتا ہے. مگر کچھ عرصے کے بعد جسمانی قوتیں اور مالی وسعت و فراوانی جواب دے دیتے ہیں اور وہ تمام نفلی عبادتیں اور صدقات و خیرات بادل ناخواستہ ترک کر دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس محبوب مشغلے سے محروم ہو جاتا ہے. اور محبوب مشغلے سے محروم ہونے پر ایسی بے دلی اور بیزاری کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ فرائض میں بھی سستی یا ترک کرنے کی نوبت آ جاتی ہے اور اجر و ثواب کے بجائے عذاب و عتاب کا مستحق بن جاتا ہے. یہ نتیجہ اور رد عمل اس بے اعتدالی کا ہوتا ہے جو ابتدا میں اختیار کی جاتی ہے. اس لیے فرض عبادتیں تو فرض ہیں، انہیں تو بہرحال ادا کرنا ہے. باقی ان میں بھی آسانیاں اور سہولتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ان سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے کہ یہی شکر نعمت ہیں. باقی رہی نفل عبادتیں، ان میں خوب سوچ سمجھ کر رفتہ رفتہ اضافہ کرنا چاہیے. اپنی موجودہ صحت اور آئندہ بدنی و مالی طاقت کو پیش نظر رکھ کر اس طرح بڑھنا چاہیے کہ جو قدم بڑھیں پیچھے نہ ہٹانا پڑیں.
یعنی جو نفل عبادت شروع کرے اسے ترک کرنے کی نوبت نہ آئے، خواہ کتنی ہی کم ہو، مگر بڑھنے کی یہ رفتار برابر جاری رہنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ یہی نفل عبادتیں ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.